ہیلو جی، السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور بہت سارا پیار دیجیے گا. میرے چینل کا نام ہے دانی بادشاہ. میں ہوں دانی بادشاہ کی ماما. اور جی دوپہر میں بن رہا ہے کھانا، اور آپ کو پتہ ہے گرمی بہت شدت کی ہو گئی ہے. 42 ٹیمپریچر ہے، فیلڈ وائز اگر دیکھا جائے تو 44 ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پہ اور رحمت کی بارش برسا دے، آمین. اور جی کبھی کبھار میں دوپہر میں کھانا بنا لیتی ہوں اور کبھی کبھار میں رات میں بنا لیتی ہوں. اب تو بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں اور شکر الحمدللہ اسکول سے. اور آج میں بیٹی کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو گیا، الحمدللہ اس کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں. میری ایکسپیکٹیشن سے تھوڑے اچھے نمبر آئے، مجھے تھا کہ اتنی ایوریج میں ہوں گے، تو اس نے اس ایوریج سے زیادہ اچھے نمبر لیے ہیں الحمدللہ. تو بس جی، اور ماؤں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے بس پڑھ لکھ جائیں، اچھے سے نمبر لے لیں. جب ہمارا ٹائم پیریڈ تھا تو تب ہماری مدرسے میں یہی سوچتی تھیں کہ بچے اچھے سے پڑھ لکھ جائیں، اگر جا کے کسی قسم کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، تعلیم کا ہنر ان کے پاس ہوگا، تعلیم کا زیور ان کے پاس ہوگا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تو بس جی، اللہ تعالیٰ سب بچوں کی نصیب اچھے کرے اور ان کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ باہر کے دھکے کھائیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈس کو، ان کے میوں کو اتنا اچھا رزق دے، اتنا اچھا رزق دے، اچھا نصیب کرے کہ وہ گھر بیٹھ کے عیاشیاں کریں. آمین ثم آمین سب بچیوں کے. تو میں دوپہر میں بنا رہی تھی کھانا، تو آٹا اب ڈیلی بیسس پہ گوندھا جاتا ہے. فریج ہونے کے باوجود آٹا خراب ہو جاتا ہے. 24 آورس زیادہ وہ ٹائم نہیں نکالتا. اگر میں اس کو فریزر میں بھی رکھ دوں تو میرے فریزر میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی، کیونکہ کام والی آنٹی کا پانی بھی ہوتا ہے، وہ بھی برف انہوں نے رکھی ہوتی ہے. کیا بچے جما دیجیے گا. میں کہتی ہوں یار کسی کے گھر میں ٹھنڈا پانی کسی کو مل رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. کیونکہ 2 ڈول رکھ دیتی ہوں بڑے والے، تاکہ یار ایٹ لیسٹ ان کا سارا دن بھی تو نکلے. اور پھر رات بھی ہوتی ہے، ان کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے ٹھنڈے پانی پینے کے علاوہ. ہم تو گرمی ہو، سرکاری پانی آ رہا ہو تو ہم تب بچوں کو شاور دلا دیتے ہیں. یا کبھی کبھار تو میں ایسا بھی کرتی ہوں کہ میں نے ایک ایکسٹرا باؤل رکھا ہوا ہے. اگر میرے میاں صاحب دوپہر میں نہائیں 12-1 بجے کے قریب، تو میں ان کو ٹھنڈا پانی کا نا وہ ڈال دیتی ہوں، برف ڈال دیتی ہوں، تاکہ آپ چل ہو کے نہائیں، ایزی ہو جائے. تو بس پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار چلو کسی کا بن جائے، اچھا کام ہو جائے. تو جی بس یہاں تو بنا رہی ہوں میں کھانا، اور کھانے میں آج بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. بس یہ ویڈیو پہلے کی تھی تو میں وائس اب ریکارڈ کر رہی ہوں. تو ہاں چکن بن رہا تھا، بڑے مزے کا چکن بنا تھا. تو یہ بن رہا ہے چکن. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بناؤں. ہمیشہ کی طرح پرانی ریسیپی ہے، پیاز کو براؤن کیا، بیچ میں لہسن ادرک ٹماٹر ڈال دیے، اس کی تھوڑی سی بنائی کی، پھر مسالے وغیرہ ڈال دیے، نمک لال مرچ کا پاؤڈر ہلدی پاؤڈر ڈال کے بنائی کر کے تھوڑی دیر اس کو دم پہ رکھ دیا. ٹماٹر ہلکے ہو گئے، ڈھیلے پڑ گئے، لہسن ادرک سب کچھ، تو پھر اس کو گرائنڈ کیا. گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے پھر چکن ایڈ کیا. چکن کے بعد مجھے یاد آیا تو اس میں آلو بھی پائے سن، آلو گوشت بنایا تھا، اور چاول نہیں تھے ہمارے پاس، تو میں نے اس لیے روٹیاں بنا لیں. میاں صاحب نے بولا میں پراٹھا کھاؤں گا، میں بولا اوکے ڈن ہو گیا. ان کے لیے میں نے پراٹھا بنا دیا. اور بچوں کو میں کوشش کرتی ہوں کہ آئل والی روٹی دوں بچیوں کے لیے، خاص طور پہ کہ روٹی جو ان سے بھی کھا رہے ہیں وہ سوکھی نہ کھائیں، پھلکا نہ لیں، گھی والی روٹی کھا لیں، اسے بہتر رہے گا. پھر میں نے خوب گرم مسالہ ڈالا، اور میں نے خوب گرم مسالہ نہیں سوکھا دھنیا ڈالا. گرمی میں گرم مسالے کا میں استعمال بہت کم کر دیتی ہوں، کیونکہ گرم مسالہ آلریڈی گرم ہوتا ہے، تو وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا پیاس کی طلب ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں گرمی میں گرم مسالے کو میں ایڈ مت کروں. تو جی ہاں بنایا میں نے، آئل کرنے لگی تھی آلو گوشت، اور ساتھ میں نے آٹا بھگو کے رکھ دیا. اوپر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل. تو جی آئل میں نے اس میں ڈال دیا، تاکہ نا جب میں اس کو گوندوں اور آٹا جو انسان تھوڑا اسٹیبل ہو جائے. 1 گھنٹے کے بعد مجھے روٹی بنانی ہوتی ہے، تو ہوتا ہے کہ روٹی اچھے سے بن جائے اور بڑی سافٹ سی بن جائے، تاکہ جو میرے سسر ہیں وہ آرام سے کھا لیں، مسئلہ نہ ہو. کیونکہ میں نے اپنی امی سے دیکھا تھا وہ روٹی آٹا گوندنے کے ٹائم پہ تھوڑا آئل ایڈ کر دیتی تھیں، تاکہ روٹی اچھی اور سافٹ بن جائے. اگر آپ 2 گھنٹے کے بعد بھی کھائیں گے، یقین جانیں روٹی جو ان سے نا وہ پاپڑ سی نہیں بنی ہوئی ہوگی، وہ سافٹ سی لس سی کری ہوگی. تو جی بس مجھے اپنی مما کو دیکھ کے عادت پڑی ہوئی ہے. تو وہاں پہ میں نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا، ساتھ میں نے گوشت کی اور آلو گوشت کی بنائی کری تھی، بنائی اچھے سے ہو جائے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک دن کا کھانا صبح شام ہو جائے، لیکن شام کے ٹائم کچھ نہیں فرمائش آ جاتی ہے کہ آج چانپیں فرائی کر دو، چکن فرائی کر دو. میرے میاں صاحب آج کل جم جا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو وہ بھی تھوڑے کھانے کی طلب کرتے ہیں کہ کچھ اس ایکسٹرا چیزیں ہو جائیں، بوائل ایگ ہو جائے صبح ناشتے میں، اگر ناشتہ ہے تو ساتھ میں اس طرح سے کر کے تھوڑا ایکسٹرا ہوتا ہے. تو بس جی اب یہاں پہ ہو رہا.
تو بس یہاں بن رہا تھا آلو گوشت، ساتھ بن رہی تھی روٹیاں۔ تو میرے میاں صاحب نے کھائی تھی کہ چاول بن جاتے، تو میں نے کہا یار چاول نہیں تھے، ہوتے تو میں لازم بناتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا چاول بنانے میں۔ اور پھر جب رات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا میں آلو گوشت روٹی نہیں کھاؤں گا، اگر چاول ہیں تو بنا دو، نہیں تو پھر مجھے کچھ اور کر دو۔ پھر میں نے کہا اچھا یار، میں ان کے لیے پھر چانپے میں نے فرائی کر دی، میں نے کہا چلو یار کوئی نہیں، چانپے وغیرہ کھا لیں۔ چانپے کی ریسیپی میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے، مزے کی بنتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہیں۔ اینڈ پہ سوکھا ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کے آپ ہلکی دیر، تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں، اور کوشش کریں اپنے گھر میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی جگہ بنا لیں، اپنے گارڈن ایریا میں تھوڑا پانی وافر مقدار میں رکھ دیں، تاکہ جو چرند پرند ہیں وہ تھوڑا پانی شانی پی لیں۔ اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان پہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور میں تو یہ کرتی ہوں کہ صبح اگر 11 بجے پانی آتا ہے تو میں تھوڑی دیر گارڈن میں، آدھے پونے گھنٹے کے لیے گارڈن میں پائپ کھلا چھوڑ دیتی ہوں، تاکہ جو گارڈن ہے پورا پانی سے بھر جائے۔ ایک تو گھاس اچھی نکلے گی، اوپر سے جو پانی ہے وہ ٹھنڈا، مٹی جو سے ٹھنڈی ہوگی، تو جو چڑیاں آتی ہیں شام دوپہر میں 2-3 بجے کے قریب، میں دیکھتی ہوں اکثر اپنے ڈرائنگ روم سے، تو یقین جانے وہ اتنا اچھا کھیل رہی ہوتی ہیں، پانی میں بیٹھ کے مستیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جانور ہے، جانور بیچارہ بھی کیا کرے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پانی بس ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، جیسا ہی پانی ہو، پانی بس ہونا چاہیے۔ تو پھر شام کے ٹائم میں نے بچوں کو برگر بنا کے دیے، تو میری بیٹی بول مجھے برگر بنا دیں، تو یہ پیٹیاں میں گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں، تو بن وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، میں کہا چلو یار میں آپ کو برگر بنا دیتی ہوں۔ تو بچے شام کے ٹائم میں بھوک کرتے ہیں، کیونکہ دن تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں، 1:30 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، تو 5-6 بجے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں۔ فروٹس تو وہ میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ، ایپل لے لو، ایپل نہیں سوری بنانا لے، کیلا کھا لو، واٹر میلن کھا لو، یا خوبانی آئی ہوئی ہے وہ کھا لو، لیکن نہیں کھاتے بچے۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں، لیکن پھر وہ فرائیڈ والی چیزیں مانگتے ہیں، نگٹس فرائی کر دیں یا پیٹی برگر بنا دیں، اس طرح سے کر کے۔ پھر ظاہر ان کے بچوں کے موڈ کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے کہ اچھا اس بچے نے یہ کھانا ہے یا یہ کھانا ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کے موڈ کے اکارڈنگ چلا جائے۔ تو میں بھی جب ایک بنا دیتی ہوں، 2 مجھے ایک نہیں 2 بنانے پڑتے ہیں، ایک اپنے بیٹے کے لیے اور ساتھ اپنی ایک بیٹی کے لیے، جو دونوں جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر میں جو ان سا ہے نا وہ کر دیتی ہوں، پھر ان کا بچہ میں کھا لیتی ہوں، ساتھ چائے کا کپ پی لیتی ہوں، تو پھر میری بڑی اچھی ٹی پارٹی ہو جاتی ہے، بڑا پھر مزہ کر لیتی ہوں۔ تو بس یہ آج کل میرے بچے مجھے بولتے ہیں آپ صبح کے ٹائم میں ہمیں 11 o'clock آپ نلاتی ہیں، اس سے میں شام 5 بجے پھر کہہ دیتی ہیں چلو جا کے پانی شاور لے کے آؤ۔ تو میں کہتی ہوں کہ یار ٹھنڈ کیا کھر جاؤ گے، اتنی تو گرمی ہے، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے، آپ جاؤ جا کے وہ کرو، جا کے نہاؤ، ریسٹ کرو۔ تو میں اپنی بیٹی کو کوشش کرتی ہوں کہ شام کے ٹائم بیٹھ کے دوبارہ پڑھاؤں، کیونکہ چھٹیاں تو اسکول سے ہو گئی ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ شام کے ٹائم دوبارہ بیٹھ کے پڑھا لوں، تاکہ ریویژن ہوتی رہے، ڈیوائس ہوتا رہے۔ لیکن اس کے باوجود ذرا بچے آج کل بہت تنگ کرتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ ان کی اچھا ہمیں پھر اسکول والا ماحول بنا کے دیں کہ ہم جیسے لنچ لے کے آئے ہوئے ہیں، اس طرح سے کر کے پھر اس طرح کی ان کی ڈیمانڈیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یار چلو ٹھیک ہے، صرف لنچ باکس میں 3 مہینے دوبارہ یوٹیلائز ہوتا رہے گا، تو پھر میں ان کو دوبارہ لنچ باکس پیک کر کے دے دیتی ہوں، چلو بیٹھ کے دونوں بہن بھائی کھا لو آرام سے، بس بچے کھا لیں کسی نہ کسی طریقے سے، وہ تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ تو خیر یہاں پہ دوسرے دن شروع ہو گیا تھا، تو میں پھر کھانا شانا بنانے لگ گئی تھی، اور کھانا شانا بنا کے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اب آج کیا کیا اپنے کام رکھنے ہیں، کیونکہ ایک میرے تھا کپڑے کافی زیادہ اچھے کے لیے بہت زیادہ کوانٹٹی میں اکٹھے ہو گئے تھے، میں نے کہا تھا یہ واش کرنے ہیں، ٹینکی بھری ہوئی ہے، پانی بھی ہے۔ تو لائٹ کا ایک تو بہت ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں، 2 منٹ کی 3 منٹ کی لائٹ آتی تھی، اور یقین جانے آدھا گھنٹہ لائٹ غائب۔ ہائے اللہ، بچے تو بیچارے کلپ گئے، مما پلیز لائٹ کا کچھ کر دیں، پلیز کچھ کر دیں۔ ہے ایٹ دی اینڈ میں نے ان کے ہیڈ آفس فون کیا، اور میں نے خوب ان کو اچھی خاصی 4 باتیں سنائی، میں کہ بھئی آپ نے لائٹ بھیجنی ہے طریقے سے بھیجیں، نہیں بھیجنی تب بھی بتائیں، یہ کیا بات ہوئی 2 منٹ آتی ہے اور ایک آدھا پونا گھنٹہ لائٹ چلی جاتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، اور کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہو رہا، صرف یہ واپر ٹاؤن میں ہی کیوں ہو رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے بھی میری بات سنی، کمپلین سنی، تو کہتے ہیں اور 2-3 لوگوں کی کمپلین آئی ہوئی ہے۔ میں کہتی ہوں یار لوگ کیسے رہ لیتے ہیں۔ پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار ہر گھر تو سولر لگا ہوا ہے، تو یہ وہی بیچارے کلپتے ہیں جن کے گھر پہ وہ ہے یو پی ایس ہے، بس یہ وہ کتنا بھی بیچارہ یو پی ایس برداشت کرے گا۔ تو رات ساری بڑی بازار گزری، میاں صاحب اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی پھر بون لیس ہانڈی، خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بناؤں، بس سوچا کہ کالے چنے بنا لیتی ہوں، پھر میں نے کہا کالے چنے تو نہیں دل چاہ رہا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ چلو بون لیس ہانڈی بنا لیتی ہوں، بچے بھی شوق سے کھا لیں گے، انجوائے کر لیں گے۔ تو وہی مسالہ چکن پیاز لیا، براؤن کیا، ٹماٹر لہسن ادرک ڈالے، مسالے ڈالے، گرینڈ کیا، اور اس کے بعد میں اینڈ پہ چکن بون لیس ڈال کے
تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ فروزن تھا، جمع ہوا تھا، فل جمع تھا، میں نے ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیا، پھر ایٹ دی اینڈ بڑا اچھا ہر بوٹی الگ الگ ہو گیا، اور کتنے مزے کی شکل نکلی تھی، اتنے مزے کا بنا تھا، میری بیٹی کو بہت مزہ آیا کھانے کا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، بہت زیادہ پیار دیجیے گا۔ اس بون لیس ہانڈی کرتے ہیں اینڈ اوکے، اللہ حافظ۔